بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ضلعی جمعیت اہل حدیث ساؤتھ ممبئی کے منتظمین اراکین اور اسی طرح سے خصوصیت کے ساتھ جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کے منتظمین اور اراکین ذمہ داران کے تعاون سے، ان کی کوششوں سے، آپ تمام احباب کے تعاون سے یہ درس کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے آپ نے بہت سارے اقوال اور بہت سارے موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ یہ کتاب ہمارے سامنے ہے، عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال۔ یہ کتاب اور اس کتاب کے جو موضوعات آپ کے سامنے اس وقت زیر بحث ہیں وہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اور آپ گفتگو جو کر رہے ہیں وہ خوارج کے سلسلے میں یا خوارج کی راہ پر چلنے والوں کے سلسلے میں کر رہے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک عجیب و غریب اور بہت ہی زیادہ خطرناک، مضر، نقصان دہ فرقہ ہے جس نے دین اور اسلام کے نام پر امت میں مار دھاڑ، قتل، خونریزی، ایسے ہی جان مال اور عزت و آبرو کے نقصان کا سبب بنا ہے۔ اس سلسلے میں جو باتیں ہم نے اس سے پہلے تک پڑھا ہے وہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کا آخری قول تھا، جس میں انہوں نے فرمایا تھا حاکم وقت سے لڑنا یا اس کے خلاف بغاوت کرنا حلال نہیں ہے اگرچہ وہ ظلم کرے۔ سنت میں سلطان سے لڑنے کا کوئی وجہ جواز نہیں ہے کیونکہ اس میں دین اور دنیا دونوں کی تباہی ہے۔ یہ ہم نے آخری بات پڑھی ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو قول ہے وہ امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور آج چند اقوال ہیں، اس کے بعد ہم اگلے موضوع میں، اگلی فصل میں داخل ہوں گے۔ 58 نمبر کا جو قول ہمارے سامنے ہے یہ امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ نام آ چکا ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اہل علم نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے جمعت فیہ خصال الخیر کلہ، یہ وہ شخصیت ہے جن کے اندر خیر اور بھلائی کی، نیکی کی خوبیاں اکٹھا کر دی گئی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیکی، ایسے ہی خیر بھلائی اور ایسے ہی ہر طرح کے نیک کاموں کی جو خوبیاں ہوتی ہیں ان تمام خوبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آراستہ کیا تھا۔ اس طرح سے یہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ فرماتے ہیں ان اصل 72 ہوا 4 اہواء وذکر الخوارج۔ اس کے بعد کہتے ہیں ولم یر الخروج علی السلطان بالسیف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج اولہ وآخرہ۔ جتنے بھی اقوال آپ کے سامنے سلف صالحین کے آ رہے ہیں ان میں سے کسی بھی قول کو اگر آپ غور سے پڑھیں اور اس کے مشمولات اور اس کے مضمون کو باریکی سے سمجھیں تو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ من و عن ایک دم اتنی ہی بات، وہی بات نہیں دہرائی گئی۔ ہر قول میں مضمون وہی ہے، موضوع وہی ہے، لیکن اس کے الگ الگ گوشے، الگ الگ پہلوؤں پر الحمدللہ ہماری رہنمائی ہو رہی ہے۔ اس قول کے اندر آپ دیکھیں ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اصل 72 ہوا 4 اہواء، 72 بدعاتوں کی جڑ، 72 بدعات کی جڑ جو ہے وہ 4 بدعتیں ہیں۔ یہ دیکھیے 72 بدعات، ہم نے آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پڑھی ہے کہ 73 فرقوں میں یہ امت بٹے گی جس میں سے 72 فی النار، جہنم میں داخل ہوں گے، یعنی جہنم کی سزا کے مستحق ہوں گے،
اور ایک کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ اب یہ 72 فرقے ہیں، ان 72 فرقوں کے سلسلے میں اور ایسے ہی ان 72 اہواء بدعات، یعنی سنت کی راہ ایک ہے اور سنت کی ایک راہ کے علاوہ 72 جو راہیں ہیں وہ بدعات کی راہیں ہیں، خواہشات نفسانی کی راہیں ہیں، ہوائے نفس کی راہیں ہیں۔ اس لیے ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کل 72 بدعتیں ہو گئیں، 72 راستے نکل گئے کٹ کر کے سنت سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے، صحابہ کرام کی راہ سے کٹ کر جو الگ ہونے والی فرق ہیں وہ 72 ہیں۔ ان 72 فرقوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے فرقے سنت کی راہ سے ہٹ کر بدعات کی راہ پر چل رہے ہیں، اور ان 72 بدعاتوں کی بنیاد کل 4 بدعتیں ہیں، یعنی گویا کہ 4 بدعتوں کے نتیجے میں یہ 72 فرقے بن گئے، تقسیم ہو گئے۔ اب ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ 4 فرقے پہلے بنے، 4 بدعتیں نکلی اور پھر ان 4 سے 72 بن گئے، لیکن ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ دوسرا مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جو 72 فرقے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں کہ فی النار کلھا فی النار، یہ جہنم میں جائیں گے، اگر آپ غور کریں تو ان 72 فرقوں کی جڑ کل 4 فرقے ہیں۔ تو 72 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن 72 کی جڑ کہاں آ جاتی ہے؟ 4 فرقوں کے اندر آ جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں، 4 فرقے کون سے ہیں، 4 بدعتیں کون سی ہیں؟ یہاں پر ان 4 کا بھی ذکر نہیں ہے، میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے، لیکن چونکہ اصل گفتگو جو چل رہی ہے، موضوع چل رہا ہے، اس کے اعتبار سے چونکہ خوارج کی بات چل رہی ہے، اس لیے بتا رہے ہیں کہ ان 4 فرقوں میں سے ایک فرقہ خوارج کا بھی ہے۔ تو 4 فرقوں کے نام لیے، 4 بدعات کے نام لیے ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، ان میں سے ایک فرقہ کون سا ہے؟ خوارج کا ہے، اور پھر خوارج کے بارے میں بقیہ باتیں آگے آ رہی ہیں۔ اس خوارج کا ایک فرقہ ہو گیا، اور اس کے بعد 3 فرقے ایک اور ہیں، جو 4 ہیں ان میں سے 3 کون ہیں؟ نمبر 2 خوارج ایک، نمبر 2 دوسرا فرقہ کون ہے؟ جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں، شیعہ روافض، جو آل بیت رسول کا نام لیتے ہیں اور ان کے سوا صحابہ کرام کو عمومی طور پر اور چند سب سے بڑے صحابہ کرام کو اور سب سے اونچے مقام کی صحابیات کو، ازواج مطہرات کو، نعوذ باللہ وہ ان پر لعن طعن کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، انہیں تہمتیں لگاتے ہیں، بہت سارے جھوٹے الزامات ان کے سر ڈالتے ہیں، اور ایسے ہی مجموعی طور پر تقریباً سارے صحابہ کرام کو چند ایک کو چھوڑ کر سب کو کافر اور مرتد سمجھتے ہیں۔ یہ اہل بیت رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والا فرقہ یہی شیعہ ہے، انہی کو شیعہ کہتے ہیں، انہی کو روافض کہتے ہیں، اور ان کے اور بہت سارے نام ہیں۔ خیر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ہے شیعہ اور روافض۔ دوسرا فرقہ، تیسرا فرقہ کون سا ہے؟ جس کو ہم مرجئہ کہتے ہیں۔ مرجئہ فرقہ کون سا ہے؟ مرجئہ وہ فرقہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے، دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے نا کہ آپ ان فرقوں کے نام سے کوئی فرقہ آج نہ پاتے ہوں، تو فرقے یہ نام جو ہے پرانے نام ہیں، لیکن اگر یہ عقیدے آج اگر امت کے اندر پائے جاتے ہیں تو ان فرقوں کے ان عقائد سے، گرچہ اس نام سے آج وہ فرقے نہیں پائے جاتے، امت کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ایک فرقہ ہے مرجئہ۔ یہ فرقہ کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے اس بات کو پڑھا ہے کہ جس آدمی کی توحید سلامت نہ ہو، جس آدمی کا عقیدہ صحیح نہ ہو، اس کے عقیدے میں کفر ہو، شرک ہو، وہ کتنی بھی نیکیاں کر ڈالیں، کل قیامت کے دن اس کی یہ نیکیاں اسے کام نہیں آئیں گی۔ یعنی عقیدے کے فساد، عقیدے کے بگاڑ کے ہوتے ہوئے انسان کے نیک اعمال اس کے کوئی کام نہیں آئیں گے، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کرام کی سیرت کا بالکل متفقہ عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، ہم ان کے جتنے بھی اعمال ہوں گے، جتنے بھی انہوں نے پن کے کام کیے ہوں گے، نیکی سمجھ کر کے کوئی کام کیا ہوگا، ہم ان کے ان سارے اعمال کو دھول کی طرح سے، گرد و غبار کی طرح سے اڑا دیں گے، ہباء منصورا،
बिखरे हुए ज़र्रात की तरह से बना देंगे, कोई कीमत उनकी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है नहीं होगी, तो सारे के सारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। ऐसे ही उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछा था, अल्लाह के नबी, मक्के के अंदर वो एक आदमी था अब्दुल्ला बिन जदआन का नाम का, और वो बड़ा नेक था लेकिन ईमान वाला नहीं था, क्या उसकी मौत हो गई है, क्या उसका नेक अमल, उसकी नेकियां उसे काम आएंगी? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसे कोई काम, उसकी नेकियां नहीं आएंगी, क्योंकि उसने अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का इकरार नहीं किया, नबूवत और रिसालत को नहीं माना, और ऐसे ही खास तौर पर ईमान बिल यौमिल आखिर, मर जाएंगे, मरने के बाद दोबारा आखिरत का अकीदा होना चाहिए कि हम मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेशी होगी, हाशर होगा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब लेगा, और फिर पूरे अदल व इंसाफ के साथ जन्नत या जहन्नम का फैसला फरमाएगा। ईमान होना चाहिए। हम और आप जानते हैं मुशरिकीन मक्का का आम अकीदा क्या था? कहते थे ये हमारी जो दुनियावी जिंदगी है बस यही तक हमारी जिंदगी है, वमा युहलिकुना इल्ला दहर, हमारी जो मौत होती है वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो लिखी हुई हो, ये जमाने के हवादिसात हैं, हवादिस हैं, और इंसान पैदा होता है, कोई मरता है, फिर कोई पैदा होता है, दूसरा मर जाता है। ये जिंदगी मौत जो कुछ हमें दिखाई देती है ये जमाने की गर्दिश का नतीजा है, कोई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तयशुदा मामला नहीं है जिस पर ईमान और अकीदा रखने की जरूरत हो। इस तरह का अकीदा मुशरिकीन मक्का का था, और इसीलिए बहुत सारी बातें कुरान करीम के अंदर मुशरिकीन मक्का के हवाले से नकल की गई हैं कि वो कहा करते थे हम कैसे जिंदा किए जाएंगे, हमारी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, तो हम कैसे दोबारा पैदा किए जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें, और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जवाब, इसको समझाने बुझाने के लिए बेशुमार मिसालें इंसान की जिंदगी की, प्रैक्टिकल जिंदगी की दी है, ताकि इंसान इस बात को समझ सके कि क्यों मुश्किल है, ये क्यों नामुमकिन है। आखिर जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हमको आपको पहली बार पैदा किया, जब हमारी कोई मिसाल भी, कोई सैंपल भी अल्लाह ताला के सामने नहीं था, तो अल्लाह ताला ने पैदा फरमा दिया। अब अल्लाह ने पैदा किया है मौत से, यानी आदम से अल्लाह ने वजूद बख्शा है, तो अब जब दोबारा अल्लाह तबारक व तआला हमें मौत देगा तो दोबारा पैदा क्यों नहीं करेगा? जब पहली बार बगैर मिसाल के अल्लाह ने पैदा कर दिया, बगैर सिंपल के, बगैर नमूने के अल्लाह ने पैदा कर दिया, और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है और अल्लाह ताला के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तो हमें एक बार पैदा करने के बाद मौत देकर के फिर पैदा करना क्यों मुश्किल हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला के लिए? ये सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने समझाई हैं। तो ये मुत्तफ़क़ा अकीदा है, लेकिन मुशरिकीन मक्का का ये अकीदा भी नहीं था। तो अब ये मुर्जिया की बात चल रही थी कि इनका अकीदा ये है कि जब अकीदा किसी का बिगड़ा हुआ हो, ईमान सलामत ना हो, तौहीद सलामत ना हो, शिर्क कुफ्र के और या इस तरह की चीज़ों के असरात उसके अकीदे के अंदर मौजूद हों, तो उसकी नेकियां, उसकी नमाजें, रोज़े, हज व ज़कात, सदक़ात, खैरात कल क़यामत के दिन उसे कुछ भी नफ़ा नहीं पहुँचाएंगे। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न उसका माल उसे कुछ काम आएगा और न ही उसकी औलाद उसे कल क़यामत के दिन कुछ काम आएगी, क्योंकि वो ईमान वाला नहीं था। तो ऐसे ही मा कसब, जो कुछ भी उसने किया है, जो कुछ भी कमाया है, अच्छे काम भी जो उसने किया है, वो भी उसे कल क़यामत के दिन काम नहीं आएंगे, क्योंकि ईमान वाला नहीं है। तो ये चीज़ है, और वो सारी बातें भी हमारे सामने हैं जिसमें अल्लाह ताला ने बात बयान फरमाई है कि एक काफिर, एक मुशरिक जो बदअकीदा है, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से बचने के लिए जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला मांगेगा फिदिये के तौर पर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहेगा कि इतनी सारी दौलत, इतना सारा माल, जो कुछ तेरे पास है, तो आज जहन्नम के अजाब से बचने के लिए उसे देने को तैयार है। मैंने दुनिया में तुझसे एक छोटी सी बात का मुतालबा किया था, वो ये था कि तू शिर्क करके नहीं आना, शिर्क नहीं करना। फ़अबैत इल्ला शिर्क, लेकिन तू माना नहीं, शिर्क करके ही आया, इसलिए आज तुझे सजा जहन्नम की आग में, दैगती भड़कती हुई आग में डालकर, दाखिल करके जरूर उठानी पड़ेगी, ये सजा भुगतनी पड़ेगी। खुलासे कलाम यह है कि शिर्क और कुफ्र के होते, बदअकीदगी के होते हुए इंसान को नेकियां काम नहीं आती। यह मुर्जिया का फिरका कहता है कि जैसे ईमान के बिगड़ने की वजह से, तौहीद ना होने की वजह से नेकियां काम नहीं आती हैं, इसी तरह से अगर किसी का ईमान सलामत है,
کسی کی توحید اچھی ہے، کوئی آدمی شرک نہیں کرتا ہے، کفر نہیں کرتا ہے، تو ایمان کے صحیح ہونے کی وجہ سے وہ جتنا بھی گناہ کا کام کرے اس کے گناہوں کا کوئی نقصان بھی اسے نہیں ہوگا۔ یہ مرجیہ کا عقیدہ، یعنی ان کا کہنا کیا ہے؟ ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر عمل کام نہیں آتا ہے، تو ایمان صحیح ہونے کی بنیاد پر عمل نہ ہو یا عمل برا ہو تو کوئی انسان کو اس کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس طرح سے ان لوگوں نے اپنی نفس کی غلامی کرتے ہوئے اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے سمجھانے کی، پیش کرنے کی کوشش کیا، جبکہ یہ باطل عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ کے دین میں جیسے ایمان اور عقیدے کی ضرورت ہے نجات پانے کے لیے، ایسے ہی عمل کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ نجات پانے کے لیے، جنت پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے جیسے ایمان ضروری ہے ایسے ہی عمل صالح بھی ضروری ہے۔ لیکن مرجیہ کا عقیدہ یہ ہے عمل کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا ایمان صحیح ہے نا، بس کافی ہے، دل میں ایمان صحیح ہے کافی ہے، اس کی ظاہر میں کوئی نشانی آپ کے پاس ہے نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نماز نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں، روزہ نہ رکھیں کوئی فرق نہیں، آپ زناکاری کریں، بدکاری کریں، فحاشی کریں، یعنی جتنا بھی گناہ کا کام ہے چاہے وہ کام کرنے کے ہوں آپ نہ کریں یا نہ کرنے کو آپ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس آپ کا دل جو ہے نا اس دل میں ایمان اور عقیدہ سلامت ہونا چاہیے۔ یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے۔ تو امام ابن المبارک فرماتے ہیں کہ 4 فرقے 72 فرقوں کی اصل ہیں۔ ایک ہو گیا خوارج، دوسرا ہے شیعہ روافض، اور تیسرا ہے مرجیہ، اور چوتھا اور آخری فرقہ ہے جس کو قدریہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ قدریہ یہ قدر سے بنا ہوا ہے، اور قدر کے معنی تقدیر کے ہوتے ہیں، قدر کے معنی تقدیر کے ہوتے ہیں۔ فرقہ قدریہ جو ہے اس کا عقیدہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تقدیر پر کما حقہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں تقدیر کا انکار کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ہی تقدیر کے پیچھے مجبور ماننے والا جو عقیدہ ہے جبریہ کا، اس عقیدے سے بھی اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ یہ گمراہ فرقے ہیں۔ ایک فرقہ یہ چوتھا ہے جس کو قدریہ کہتے ہیں۔ تو قدریہ جو فرقہ ہے اس کا عقیدہ ہے تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ساری مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ نے لکھا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ اللہ نے لکھا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدیم علم کے ذریعے، جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور ایک دم شروع سے علم ہے، ازلی علم، اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کب سے کب تک کا علم ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ازل سے لے کر ابد تک، آغاز سے لے کر اختتام تک تمام چیزوں کا علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تو اپنے ازلی علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کے بارے میں جانتا ہے، دنیا میں جانتا ہے، کائنات میں جانتا ہے، زمین میں، آسمان میں، پہلے، دوسرے، تیسرے، چھٹے، ساتویں آسمانوں میں، زمینوں میں، اللہ جانتا ہے کہ کب کہاں کون سی چیز رونما ہوگی، اور اللہ نے اسی کو لکھ دیا۔ اب یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ قدریہ فرقہ کہتا ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، پہلے سے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ الامر انفن، معاملہ بالکل تازہ ترین ہے، کرنٹ ہے۔ کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو بس ابھی ہو رہا ہے، کوئی حادثہ ہوا پہلے سے نہیں لکھا ہوا تھا، بس جسٹ ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ کسی کے ساتھ کوئی مصیبت آ گئی، پہلے سے نہیں لکھی ہوئی تھی، بس وہ ابھی ہو گئی ہے، یعنی تقدیر پر ایمان لانے سے انکار۔ اور یہ خطرناک عقیدہ ہے باطل فرقہ قدریہ کا۔ اور دوسرا فرقہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان اپنی تقدیر کے پیچھے مجبور ہے۔ اللہ نے جب سب لکھا ہے تو ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پاور ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے، ہم کیا سوچیں کیا نہ سوچیں، ہمارے سوچنے نہ سوچنے کا کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور وہ ہو کے رہے گا۔ اس طرح سے اپنی بات کہتا ہے وہ، اور یہ بھی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم اگر گناہ کا کام کرتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم مجبور ہیں۔ اللہ نے لکھا ہے گناہ کرنا تو کر رہے ہیں، اللہ نے لکھا ہے شرک کرنا تو ہم کر رہے ہیں، اللہ نے لکھا ہے کہ ہم
یہ فلاں کام کریں گے نیکی کا تو ہم کر رہے ہیں. اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، جبکہ یہ بات سراسر جھوٹی ہے. قرآن کریم کی آیتیں حدیثیں بے شمار ہیں اور سلف امت کے اقوال بے شمار ہیں، اور ان سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ دلیلیں سمجھ میں نہ آئیں تو سب سے آسان دلیل جو اگلے مرحلے کی دلیل ہے وہ سمجھ لینا آسان ہے، وہ ہے انسان کی اپنی پریکٹیکل زندگی. کیا ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو کیا ہمیں اختیار نہیں ہوتا ہے؟ ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. ہم جب دروازے سے گھر سے باہر نکلتے ہیں ہمیں اختیار ہے، ہم دائیں طرف جائیں جا سکتے ہیں، بائیں طرف جائیں جا سکتے ہیں، سیدھا جانا چاہے جا سکتے ہیں، پیچھے کی طرف جانا چاہیں جا سکتے ہیں. کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہمارا اپنا اختیار ہے، ہماری اپنی سوچ ہے، ہماری اپنی مشیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے وہ، لیکن ہماری مشیت ہے. ایسا نہیں کہ ہم مجبور ہیں، کچھ سوچ بھی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے. ہم اگر آگ میں پیر ڈالتے ہیں تو جان بوجھ کر کے ہم ڈالتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آگ گرم ہوتی ہے، جلا دے گی. ہم ٹھنڈی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز ٹھنڈ ہے اور ٹھنڈ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں. اور ہم جان بوجھ کر ٹھنڈ کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہم جان بوجھ کر گرم کو ہاتھ لگاتے ہیں. اس لیے یہ کہنا بیکار ہے کہ انسان مجبور ہے. انسان مجبور نہیں ہے، انسان کو اپنے اختیار ہے، انسان کو اپنی سوچ ہے، انسان کی اپنی چاہت ہے، انسان کا اپنا ارادہ ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں اور سنت میں اس کی دلیلیں بے شمار موجود ہیں، اور عملی طور پر ہر آدمی جانتا ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کام کرنا چاہے تو کرے. کوئی چیز رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہوتی. سمجھ لیں، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ روک رہا ہے، ہم کرنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتے. ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن نماز پڑھنے سے تقدیر روک رہی ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ کی تقدیر پر یہ الزام ہے کہ ہم مجبور ہیں تقدیر کے پیچھے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا ہے. اللہ نے سب کو اختیار دیا ہے، سب کو اپنی سوچ دی ہے، عقل دی ہے، سوجھ بوجھ دی ہے، اچھا برا پہچاننے کا سلیقہ دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، اس کی مرضی ہے، چاہے تو شکر گزار بندہ بن جائے اور چاہے تو ناشکری کرنے والا بندہ بن جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی اجازت ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ اور اس کا معنی اور اس کا خلاصہ. اس کے بعد اب یہ چوتھا فرقہ ہے قدریہ، جو کہتا ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. یہ چار فرقے ہیں جن کا تذکرہ امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور ان چاروں میں سے یہاں آپ کی کتاب میں 58 نمبر اس قول کے اندر جو صفحہ نمبر 73 پر ہے اردو ایڈیشن میں، اس میں کہتے ہیں وَذَكَرَ الْخَوَارِجِ. امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سے خوارج کا ذکر کیا. ہم نے بتایا کہ چار فرقوں کا ذکر کیا ہے جس میں سے یہاں پر ایک ہی کا ذکر ہے. اور چاروں کون ہیں؟ یہ خوارج، ایسے شیعہ جس کو روافض کہتے ہیں، ایسے ہی مرجئہ جو عمل کی ضرورت نہیں سمجھتا، اور چوتھا جو فرقہ ہے وہ ہے قدریہ، تقدیر کا انکار کرنے والا فرقہ. کہتے ہیں یہاں پر خوارج کا ذکر کیا ہے، یعنی مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا، انہیں صحیح معنوں میں اس بات کا حقدار نہ سمجھنا کہ یہ حکومت کر سکتے ہیں. اسلامی حکمران کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانا، مسلمانوں کو کافر سمجھنا، اور خصوصیت کے ساتھ ولی امر مسلمانوں کے حاکم کو. کہتے ہیں لم یار الخروج علی السلطان بالسیف. یہ دوسری بات آگے آ رہی ہے. ایک بات ہو گئی کہ 72 فرقوں کی جڑ کل 4 فرقے ہیں، اور ان میں سے ایک کا ذکر ہے، بقیہ 3 باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا. اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَلَمْ يَرَ الْخُرُوجَ عَلَى السُّلْطَانِ بِالسَّيْفِ. اور جو آدمی حاکم، سلطان مطلب بادشاہ، حاکم، اس کے خلاف بغاوت کرنا، تلوار اٹھانا جائز نہیں سمجھتا. جو شخص جو ہے مسلمانوں کے حکمران کے خلاف بغاوت کرنا، تلوار اٹھانا جائز نہیں سمجھتا. وَدَعَا لَهُمْ بِالصَّلَاحِ. اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے دعا کرتا ہے. کس کی دعا؟ صلاح کی دعا، کہ اللہ تبارک و تعالی مسلم حکمران کی اصلاح فرما دے، ان کو نیکی عطا فرما، ان کو نیک راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اس طرح سے یہ حاکم وقت کے خلاف تلوار سے بغاوت کرنے کا قائل نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ ان کے لیے نیکی اور بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور حکمران کے خلاف بغاوت کرنا، تلوار اٹھانا جائز نہیں سمجھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ قَوْلِ الْخَوَارِجِ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ.
تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کیا ہے؟ خوارج کی تمام باتوں سے اپنے آپ کو بری کر رہا ہے. وہ کیا ہو گیا ہے؟ فقد خارجا، وہ نکل گیا، من قول الخوارج، خوارج کی بات سے، اول و آخر، یعنی شروع سے لے کے آخر تک جتنی باتیں خوارج کہتے ہیں ان تمام باتوں سے وہ باہر نکل چکا ہے. وہ کسی بھی فرقے کے اندر شامل نہیں ہے. یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کتنی شرطیں لگائیں. مسلمانوں کے حاکم کے خلاف بغاوت کرنا، یہ نہیں کہ بغاوت نہ کرے، بغاوت کرنا جائز بھی نہ سمجھے، بغاوت کرنا جائز نہ سمجھے. دوسری چیز، ان کے لیے صلاح اور نیکی کی دعا کرے. اگر یہ چیز موجود ہے کسی کے پاس تو سمجھ لو کہ وہ کیا ہے؟ سمجھ لو کہ وہ آدمی اب خارجیت کا دھبا اس سے ختم، خارجیت کا دھبا اس سے ختم ہو گیا. ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول دو بنیادی باتوں پر مشتمل ہے. ایک پہلی چیز ہو گئی کہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنے کی بات نہ کرے. دوسری چیز، ان کے لیے بھلائی کی، نیک ہونے کی دعا کرے. یہ دو چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ وہ خارجی نہیں ہے. اور آپ آگے بڑھ کر کے سمجھ لیں کہ اگر اس عقیدے پر کوئی آج کل کا آدمی آ جائے، اخوانی آ جائے، قطبی آ جائے، فسادی آ جائے، جو اس طرح کا عقیدہ نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں، اور وہ اس عقیدے پر آ جائے کہ مسلمانوں کے حکمران کے خلاف بغاوت کرنا درست نہیں ہے، اور ایسے ہی یہ بھی مان لے کہ بھائی ان کے اندر جو کچھ کمیاں خامیاں ہو سکتی ہیں، ان کمیوں خامیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، یہ گناہوں سے، مخالفتوں سے شریعت کی بچیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے حق میں کیا کریں؟ دعا کریں. تو اگر یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں، بغاوت جائز نہیں سمجھتا ہو اور حاکم کے لیے دعا کرنا ضروری سمجھتا ہو، تو سمجھ لو کہ ایسا آدمی پھر خارجیت کے فتنے سے نکل چکا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ دو باتیں آپ یاد رکھیں، اور ان دونوں باتوں کو آپ عملی طور پر پرکھ کر دیکھیں. وہ پرانے والے خوارج ہمیشہ ہمارے سامنے نہیں رہتے، لیکن نیم خوارج یا خوارج کا نیم عقیدہ رکھنے والے یا خوارج کی سوچ رکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں جن کے یہاں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے. خوارج کی سوچ رکھنے والے جو لوگ بھی ہیں، آپ ان کو چیک کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ دونوں چیزیں نہیں ملیں گی ان کے یہاں، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے گی تو دوسری چیز نہیں پائی جائے گی. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں ہی چیزیں ان کے اندر نہیں پائی جاتی. تو آج کل کے جو خوارج ہیں یا جو روافض ہیں یا ایسے ہی جو لوگ بھی دنگا فساد کرنے کی بات کرتے ہیں، جو لوگ اصلاح کے نام پر بھلائی کے نام پر جو لوگ دنگے کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کے حکمرانوں کو کافر سمجھتے ہیں، عام مسلمانوں کو بھی دائرہ اسلام سے کافر سمجھتے ہیں. کسی نے گناہ کبیرہ کر لیا تو کافر، کسی نے گناہ کبیرہ کر لیا، فلاں گناہ کبیرہ کر لیا تو کافر. اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے جو لوگ ہیں، آپ کو ان کے یہاں یہ دونوں چیزیں غائب ملیں گی. کوئی خارجی آپ کو مسلم حکمران کے حق میں دعا کرتے ہوئے نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے امیر، ہمارے امام، ہمارے ولی امر، ہمارے بادشاہ، ہمارے خلیفہ، ہمارے سلطان کی حفاظت فرمائے، ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. آپ کو اس سلسلے میں کوئی ایسا کہنے والا نہیں ملے گا. اور پہلے والی جو بات تھی، مسلم حکمران کے خلاف بغاوت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ بغاوت کرنا جائز ہے، یہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. یہ تو اسی راستے پر چلتے ہی ہیں کہ بغاوت کرنا ضروری ہے، بغاوت کو دین سمجھتے ہیں، بغاوت کو بہت بڑا جہاد سمجھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ ایسے ہی بنا ہوا ہے. تو آپ کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہ تو خوارج کے یہاں یہ صفت پائی جائے گی کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا عقیدہ نہ رکھیں، یہ بھی نہیں پایا جائے گا. عقیدہ رکھتے ہیں وہ مسلمانوں کے حکمران کے خلاف بغاوت کا. اور دوسری چیز، دعا کرنا چاہیے تو دعا بھی نہیں کرتے. یہ ان کا خطرناک قسم کا عقیدہ ہے، جو ہمارے پاس بھی خطرناک قسم کا عقیدہ ہے، جو عام طور پر کتابوں کے اندر لکھا ہوا اور آج کل عملی طور پر ہمارے سامنے میرے بھائیوں موجود بھی ہے. اور یہ موقع نہیں ہے کہ بہت زیادہ تفصیل میں ان ساری باتوں میں ہم آپ کو لے جائیں، لیکن آپ کو ہمارے بیچ میں
ایسے بہت سارے فرقے ملیں گے جو اس طرح کے افکار و نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا جائز سمجھتے ہیں بلکہ دین سمجھتے ہیں، اور ایسے ہی اس کے لیے دعائے خیر کرنا یہ درست نہیں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کیا دعا کرنا ہے، یہ دعا کے حقدار ہی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یہی بات کہتے ہیں کہ جس کے یہاں دو چیزیں پائی جاتی ہوں، حاکم وقت کے خلاف تلوار سے بغاوت کا قائل نہ ہو، اور حکمرانوں کی بھلائی کے لیے دعا کی، وہ جس نے، اس لیے کہتے ہیں یہ جس آدمی کے ہاں دونوں باتیں پائی جائیں، جس نے اپنے امیر کے خلاف بغاوت کا عقیدہ نہیں رکھا اور اپنے امام کے لیے دعا کیا۔ اللہ کے فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایسا آدمی خوارج کی بات سے آزاد ہو گیا، اب اس کے اوپر خوارج کا الزام نہیں لگے گا، کیونکہ یہ دو خوبیاں بہت بڑی ہیں، دعائے خیر کرنا اور حاکم وقت کے سلسلے میں یہ عقیدہ طے کر لینا کہ کتنا بھی گناہ کرے، چھوٹا گناہ نہیں بڑا گناہ بھی کرے، کبیرہ گناہ بھی کرے اور بہت زیادہ کبیرہ گناہ کرے، تب بھی ہمارے لیے اس کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانا جائز نہیں ہے۔ یہ دو بنیادی باتیں ہمیں اس قول کے اندر سمجھ میں آتی ہیں۔ تو الحمدللہ میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کے حکمران کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں ہے، اس عقیدے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ایسے ہی دوسری بات جو ہے ان کے حق میں دعائے خیر ہونی چاہیے، اس بات کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے الحمدللہ اب خارجیت کا دھبا ہم سے نکل گیا، نہ ہم خارجی ہیں، نہ خارجیت سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ ہم سے خارجیت کا کوئی تعلق ہے، ہم تو کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن جو آدمی ان دونوں باتوں کا ایک ساتھ میں اقرار نہ کرے، دونوں باتیں ایک ساتھ میں دونوں باتوں کو ایک ساتھ میں نہ مانے، ایسا شخص خوارج کی فہرست سے باہر نہیں ہوگا، ایسا شخص خوارج کی فہرست سے باہر نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا قائل ہے۔ تو یہ ہو گئی بات امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی۔ اس میں آپ کو ہم کو کئی باتیں معلوم ہوئی، اور اسی طرح سے آگے والا جو قول ہے امام اسماعیل اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، تو اب یہ ابن مبارک کا جو قول ہم پڑھ رہے تھے، آپ دیکھیے اس میں دو باتیں بڑی اہم بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ بیان کر دی گئی 72 فرقوں کی اصل 4 فرقے ہیں۔ 72 فرقوں کی اصل کون ہیں؟ 4 فرقے، اور خوارج جو ہے نا، خوارج یہ سب سے پہلے یہاں پر ہمارے سامنے ذکر ہے۔ تو یہ بات ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے، اس میں اتنی اہم بات معلوم پڑی کہ 72 فرقوں کی اصل کل 4 فرقے ہیں، جس میں خوارج بھی ہے۔ دوسری باتیں معلوم پڑی کہ 2 صفتیں جس کے اندر پائی جائیں گی، اس کے یہاں خارجیت کا جرثومہ موجود نہیں رہے گا، خارجیت سے بغاوت سے بچ جائے گا وہ۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وہی خوارج کے بارے میں جو بات آئی ہے یہاں پر کہ مسلمانوں کے امام اور مسلمانوں کے حاکم کے خلاف تلوار سے بغاوت کرنا درست نہیں سمجھے، اور دوسری چیز ان کے حق میں دعائے خیر کرے۔ 2 قیمتی باتیں۔ اس کے بعد امام اسماعیل اصبہانی کی بات چل رہی تھی، انہوں نے فرمایا وَمِنَ السُّنَّةِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ ابرارن کانوا او فجارا۔ یہ عظیم الشان قول امام اسماعیل اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ کہتے ہیں وَمِنَ السُّنَّةِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ، یہ سنت میں شامل ہے، سنت میں شامل ہے السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، کہ مسلمانوں کے حکمران کی بات سنیں اور اس کا کہاں مانیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت کا حصہ ہے کہ حاکم وقت کی بات کو ماننا چاہیے، حاکم وقت کی بات کو، جب وہ حاکم وقت کی بات جب تک رہے تب تک مانا جائے، حاکم وقت کسی چیز سے منع کر دے تو اس سے باز آ جانا چاہیے۔ ابرارن کانو او فجارا، چاہے مسلمانوں کے حکمران نیک عمل کرنے والے ہوں یا بد عملی کرنے والے لوگ ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا ہی بنایا ہے، ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے کہ اس سے اچھائیاں بھی ہوتی، برائیاں بھی ہوتی، نیک عمل بھی کرتا ہے، بد عملی بھی کرتا ہے،
کبھی نیک کام میں آگے بڑھ جاتا ہے، سبقت کرتا ہے، اور کبھی کبھی گناہوں کے کام کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو بحیثیت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسے ہی بنایا ہے۔ مسلمانوں کے حکمرانوں کی بات چل رہی ہے کہ ابرارن کانوا او فجارا، چاہے وہ نیک ہو یا بد عمل ہو، دونوں صورتوں میں ہمارا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کی بات کو سنیں اور اس کی اطاعت کریں، یہ سنت ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ شبہ ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آج ان خارجیوں کو، جو جدید خارجیت ہے، ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ مار دھاڑ کریں گے، دنگے فساد کریں گے، اور اس کے بعد جب مسائل پیدا ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا تم نے یہ کام کیوں کیا، مسلمانوں کے حکمران کے خلاف ہماری اور آپ یہ ذمہ داری بنتی ہے، تم نے کیا کیا؟ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ بھئی ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ ہم نے ناحق نہیں کیا ہے، بجا ہے، صحیح کیا ہے۔ کیا صحیح کیا آپ نے؟ کیسے صحیح کیا ہے؟ تو کہیں گے بھئی وہ جو حاکم ہے، جو بادشاہ ہے، جو امیر ہے، وہ کتنا بدعمل ہے، آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ ایک بات اور یاد رکھیں، کیا کہا یہاں پر؟ ابرارن کانوا فجارن، نیک عمل کرنے والے ہوں یا بدعملی کرنے والے ہوں۔ یہاں پر بات جو چل رہی ہے وہ عقیدے کی نہیں چل رہی ہے۔ عقیدہ تو ہے ہی، عقیدہ تو اس کا توحید و سنت کا، سلف امت کا عقیدہ ہے ہی، لیکن یہ جو مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ عمل میں کوتاہی کرنے والے ہیں، عمل نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، رہن سہن، بات چیت، تعامل ہے نا، لین دین، کاروبار، تجارت یا اور دیگر جو بھی مسائل ہیں شریعت کے اندر، ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ بات بیان فرما دی کہ ہم حاکم وقت کی اطاعت کریں گے، اس کا کہاں مانیں گے، اس کی بات سنیں گے، اس کا کہاں مانیں گے، اور جب جب یہ نوبت آئے گی تب ہم حاکم کی اطاعت ہی کریں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ نیک ہے تو اطاعت کریں اور بدعمل ہے تو اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیں، یہ کام نہیں کریں گے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے سلف صالحین کے اقوال۔ اب یہ مسئلہ اتنا واضح سے ہو گیا کہ ابرارن کانوا فجار، نیک ہو تب بھی اطاعت کرتے ہیں اور بد عمل ہو تو بھی اطاعت کرتے ہیں۔ لیکن آج کل کے خارجیوں سے، دنگائیوں سے، فسادیوں سے، اخوانیوں سے، تباہی پیدا کرنے والوں سے اگر پوچھا جائے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے کیوں جان لی، تم نے کیوں مال کو نقصان پہنچایا، تم نے کیوں عزت و آبرو کو نقصان پہنچایا، تمہیں ایسا نہیں، تمہیں ایسا نہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بہت بدعمل ہو گیا تھا، ہمارا حاکم، ہمارا بادشاہ بڑا بدعمل تھا، نماز میں کوتاہی کرتا تھا، شراب پیتا تھا یا شراب پلاتا تھا یا اس کی اجازت دیتا تھا، بے پردگی کرتا تھا، ڈرائیونگ کی پرمیشن دے وغیرہ، اس طرح کی باتیں کر کے آج کل کے خوارج دنگے فساد مچاتے ہیں، معصوموں کی جانیں لیتے ہیں، معصوموں کا کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان لوگوں کا یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اچھے اور برے ہونے کا کوئی اعتبار نہیں، بغاوت کرنے کے لیے نیک ہونا، بد ہونا، اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ نیکی بدی کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ جب تک مسلمانوں کا حکمران کھلم کھلا کفر نہ کرے تب تک اس کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانا جائز نہیں ہے۔ یہ بات امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اور پھر اس کے بعد اسماعیل اصبہانی نے اپنے اقوال میں پیش کی ہیں۔ تو یہ شبہہ ختم ہو جانا چاہیے میرے بھائی کہ فلاں حاکم بڑا بدعمل ہے، فلاں حاکم ایسا کرتا ہے، فلاں حاکم ایسا کرتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نیک ہوں یا بد ہوں، دونوں صورت میں ان کی اطاعت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور یہ سنت کا حصہ ہے۔ سنت میں یہ چیز موجود ہے، سنت کے اقوال ہیں اور آگے بہت ساری باتیں آنے والی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے 60 نمبر قول نمبر کتنا ہے؟ 60 ہے۔ 60 نمبر قول میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، اور بڑی ہی عظیم الشان بات ہے اس کے اندر۔ یہ بات بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے اقوال بیان فرمائے ہیں، ان میں سے یہ قول بھی امام احمد ہی کا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع 70 رجلا من التابعین وائمۃ المسلمین وائمۃ السلف وفقهاء الامصار على ان السنة التي توفي عليها رسول الله على ان السنة التي توفي عنها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
یہ بات ہو گئی. اس کے بعد اگلا جملہ کہتے ہیں وَلَا يَخْرُجُ عَلَى الْأُمَرَاءِ بِالسَّيْفِ وَإِنْ جَارُوا وَلَا يَخْرُجُ عَلَى الْأُمَرَاءِ بِالسَّيْفِ وَإِنْ جَارُوا. کیا مطلب؟ حکمران، بادشاہ، خلیفہ کتنا بھی ظلم کریں تمہارے لیے ان عمرا کے خلاف ہتھیار سے، تلوار سے بغاوت کرنا جائز نہیں ہے. جو کچھ بھی وہ عمل کرتے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سرسری طور پر اس کا ترجمہ ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس بات کا حاصل کیا ہے. 70 لوگوں نے تابعین اور ائمہ دین میں سے، کتنے لوگوں نے؟ 70 لوگوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے، یعنی اتفاق کیا ہے. چوٹی کے ان اماموں نے یہ بات بیان فرمائی ہے. دیکھیے صاف صاف کہتے ہیں کہ تابعین 70 لوگ کہاں سے؟ کچھ تابعین، کچھ مسلمانوں کے ائمہ، کچھ سلف صالحین کے ائمہ اور مختلف شہروں کے فقہا اور علماء. ان لوگوں نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اجماع کیا ہے، اتفاق کیا ہے. اس بات پر اجماع اور اتفاق کیا ہے کیا؟ علی ان السنۃ التی توفی علیہا رسول اللہ، کہ وہ سنت جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اس وقت وہ سنت پر کاربند تھے. کہتے ہیں کہ سنت جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ اور یہ جملے اس طرح کے بہت مرتبہ آتے ہیں اس طرح کے اقوال میں. وہ جملے کیا ہیں؟ سنت جس پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، سنت جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی. اس طرح کی تعبیرات بہت ساری حدیثوں میں آتی ہیں. تو اس کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے. ایسا اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ عقیدہ بھی کھل کر کے آ جائے، تاکہ کسی بھی طرح کا شبہ باقی نہ بچے کہ یہ کوئی آج کل کے ایک مولوی کی بات نہیں ہے. مشرق، مغرب، شمال، جنوب یا اردو دنیا میں ایک آدمی نہیں بولتا. ایک آدمی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات بہت بنیادی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کے بعد تابعین، یہ تابعین بیان کرتے ہیں کہ کتنے صحابہ، کتنے جس سنت پر نبی کریم، کتنے ائمہ نے؟ 70 ائمہ نے. اللہ اکبر. آج لوگ تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو ابھی سوشل میڈیا پر چونکہ زیادہ فتنے پھیلائے جاتے ہیں، کسی ایک شخص کا کوئی کہہ لیجئے مضمون سوشل میڈیا پر مطلب پھیلا ہوا ہے اور نظر سے علماء کے بھی گزرتا ہے، ہماری نظر سے بھی وہ مضمون گزرا. اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ سوچتے کیا ہیں، لوگوں کے سوچنے کا انداز کیا ہے. تفصیل میں نہیں جانا ہے، بات بیان کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. اس آدمی نے کہا ہے کہ اہل الحدیث میں اور جماعت تبلیغ میں بہت زیادہ مطابقت اور یکسانیت، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے مجھے کہ کیسے دونوں کو آپ ایک جیسا ثابت کرتے ہیں؟ کہاں یہ توحید اور سنت اور صحابہ کی بات کرنے والے اہل الحدیث، اور کہاں ان کے یہاں جماعت تبلیغ کے یہاں عقائد کا انحراف ہے، فکر کا انحراف ہے اور تقلید شخصی ہے اور وغیرہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو کیسے آپ ان دونوں کو تال میل جوڑ رہے ہیں کہ دونوں میں یکسانیت اور مطابقت ہے؟ لیکن کہتا ہے کہ اس حیرت کے باوجود بھی میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ دونوں میں جو مطابقت ہے، غور سے سننا اس چیز کو، دیکھیے کیسے زہر گھولنے کا کام کرتے ہیں، اور جو لوگ اس مشن کے خلاف ڈٹتے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈے کیسے کیے جاتے ہیں. اور یہ الفاظ، یہ جو ہمارے سامنے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے یہ بھی سمجھ سامنے رکھیں، اور یہ بات جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. کیا کہتا ہے؟ دونوں فرقوں میں الگ الگ عقیدہ اور تمام چیزوں میں کافی دوری ہے، لیکن ایک چیز میں دونوں فرقے ایک ساتھ میں ملتے جلتے دکھائی دیتے ہیں. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ نہ جماعت تبلیغ کو اور نہ جماعت اہل حدیث کو، ان دونوں میں سے کسی کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، دنیا کا نظام کیسے سدھارا جائے، دنیا کا ماحول کیسے بنایا جائے، دنیا میں فتنہ ہے اس پر کنٹرول کیسے کیا جائے.
حکومت کیسے بنے، نظام کیسے چلے، سسٹم کیسے، اس کی فکر نہ جماعت اہل حدیث کو ہے اور نہ تبلیغیوں کو ہے۔ تبلیغی اپنے راستے پر چل رہے ہیں، ان کو اپنی دوڑ دھوپ میں مصروفیت ہے، اور اہل حدیث کہتا ہے کہ لے دے کر کے جب دیکھو توحید، جب دیکھو عقیدہ، جب دیکھو توحید، جب دیکھو عقیدہ، اسی کی بات یہ کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے اچھی بات ہے، عقیدہ تو سب سے اہم ہے اور فلاں ہے اور اس کے بغیر جنت نہیں اور وغیرہ سب بات بھی بیان کرتا ہے، لیکن یہ زہر گھولنا ہے نا، زہر گھولنا ہے۔ اگر آپ کے سامنے پورے طور پر ننگا ہو کر کے آ ہی جائے تو آپ اس کی تحریر پڑھیں گے ہی کیوں؟ آپ اس کی پوسٹ پر نگاہ ڈالیں گے ہی کیوں؟ لیکن جو ہمارے اسلاف نے کہا وہ باتیں آگے آئیں گی اسی آپ کی اس کتاب میں، کہ بدعتی جو ہوتا ہے وہ اپنی بات کی شروعات بدعت سے نہیں کرتا ہے، سنت سے کرتا ہے، تاکہ سنت کی بات کرے تو آپ بات سنیں، سنت کی بات کرے لکھے تو آپ سنت کی بات کو پڑھیں اور آپ سمجھیں کہ سنت والا آدمی ہے یہ، اور پھر اس کے بعد اپنی بدعت کو اس میں داخل کرتا ہے۔ یہ اہل بدعت کی علامتوں میں سے آئے گی بات وہ آگے مستقل باب میں، علامات اہل سنہ و علامات اہل البدعہ، اہل سنت کی نشانیاں اور اہل بدعت کی نشانیاں، پورے باب میں مستقل فصل میں یہ ساری باتیں آنے والی ہیں۔ تو ایک بات تو آپ یاد رکھیں کہ کیا کہا کہ ان دونوں جماعتوں کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ حکومت اور نظام اور سسٹم دنیا میں کیا کچھ کرپشن چل رہا ہے اس کو کیسے روک تھام، میں ترجمانی یعنی اس کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ کہتا ہے ان دونوں کے یہاں اس موضوع پر کوئی توجہ نہیں ہے، اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرتا، نہ یہ بات کرتے ہیں نہ یہ بات کرتے ہیں، نہ یہ بات کرتے ہیں نہ یہ بات، کوئی لوگ بات نہیں کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ابھی دیکھیے ہم نے کہا نا کہ پہلے سنت سے بات شروع کرتا بدعتی اور بعد میں اپنی بدعت کو اس میں یدس داخل کرتا، گھسیڑتا ہے، کہتا ہے اور جو چند لوگ دنیا کے نظام کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو یہ لوگ تحریکی اور خارجی کا نام دے کر کے، اخوانی کا نام دے کر کے لوگوں سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے ہی عنوان قائم کر دیتے کہ بھائی میں اخوانی فکر کا ہوں، میں خارجی فکر کا ہوں، میں دنگے فساد کو پیار سے اسلام کا نام لے کر کے لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہوں۔ یہ اتنا لمبا چوڑا فلسفہ جماعت تبلیغ اور جماعت اہل حدیث کا نام لینے کی کیوں ضرورت پڑ گئی آپ؟ اور یاد رکھیں یہ بھی ایک بات اچھی طرح سے کہ جماعت تبلیغ کا نام صرف اس لیے استعمال کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والا یہ نہ سمجھے کہ اس میں صرف اہل الحدیث کو ہدف بنایا گیا ہے، ورنہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ باتیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو نظام اور سسٹم صحیح کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں ان کو یہ خارجی یا اخوانی یا تحریکی کا نام دیتے ہیں، یاد رکھو جماعت تبلیغ والے بھی یہ نام کسی کو نہیں دیتے، یہ آپ دیتے ہیں، آپ کا مطلب اہل الحدیث سلف سے لے کر کے خلف تک کس کے پاس یہ سنت کا خالص علم ہی نہیں ہے، وہ کہاں سے بات کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ صرف آپ کو ہدف بنایا گیا ہے اور بہت پیار سے اس تحریر کو ہمارے بیچ میں شیئر کر دیا گیا۔ مجھے نہیں یاد کہ تحریر کس کی ہے، کون ہے، اس کا ماضی حال کیا ہے، اس کا حلیہ کیا ہے، اس کا ابجد مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ تحریر سرسری طور پر نظر سے گزری تو چونکہ ہم لوگ تو گراؤنڈ پر میرے بھائیوں جب تک گفتگو نہ کریں تب تک کہاں سے ان باتوں کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ نظریاتی چیز نہیں ہے، یہ عملی چیز ہے، پریکٹیکل چیز ہے۔ ضروری ہے کہ کتاب و سنت کی دلائل، سلف امت کی اقوال ہم اپنی زمین پر رہ کر کے سمجھیں اور اس کی روشنی میں زندگی گزاریں اور ہر طرح کی ہلاکت سے، ضلالت سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ تو میں بات یہاں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہاں دیکھیے 70 لوگوں کا ذکر کر دیا گیا کہ 70 تابعین اور ایسے ہی ائمہ دین، ائمہ سلف، فقہائے امصار یعنی مختلف شہروں کے اندر جو بڑے بڑے فقہا اور علماء ہیں، ان سب کا اجماع ہے کہ جس سنت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس سنت کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے امام کے خلاف بغاوت نہ کرے اگرچہ وہ ظلم و زیادتی بھی کرتا ہو، ظلم و زیادتی بھی کرے۔ اور ہم لوگوں نے پڑھا ہے تفصیل سے، وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ وَأَكَلُوا مَالَكَ، چاہے وہ تمہاری پشت پر، تمہاری پیٹھ پر کوڑے برسائیں یا تمہارا مال کھا لیں، تب بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھاؤ۔ یہ بات ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھی ہے۔ تو یہاں دیکھیے
آج کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں، ان کو دنیا کے نظام، ملکوں کے نظام ہے نا، کیا کچھ معاصی منکرات اور اسلامی حکومت قائم کرنے، اسلامی نظام قائم کرنے کے سلسلے میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں اور جس کی سدھار کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بات کرنے کی ان دونوں فرقوں کو کوئی فکر نہیں ہے. دونوں فرقے بات نہیں کرتے ہیں، اور جو لوگ بات کرتے ہیں ان کو یہ لوگ خارجی، اخوانی اور وغیرہ وغیرہ نام دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ائمہ تابعین، ائمہ سلف، ائمہ مسلمین اور فقہاء الامصار، اس ملک کے سارے فقہا، اس ملک کے فقہا، اس ملک کے بڑے بڑے علماء، ان سب کا اجماع ہے، اجماع کہ ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، مال ہڑپ کیا جا رہا ہو، پیٹھ پر کوڑے برسائے جا رہے ہوں، تب بھی تمہیں مسلمانوں کے امام کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانا جائز نہیں ہے. یہ ہم نے اپنی مرضی سے کام نہیں کیا ہے کہ بغاوت کا جھنڈا اٹھانا جائز نہیں ہے، اور تم بغاوت کی بات کرتے ہو اس لیے تم اخوانی ہو، رافضی ہو، خارجی ہو. یہ ہم نہیں کہتے، یہ ہمارے اسلاف کہتے ہیں. حاکم وقت مسلمانوں کا ظلم بھی کرتا ہو تو بھی صبر سے کام لو، ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھانا ہے. تو یہ بات بہت اہم ہے، یاد رکھیں، یاد رکھیں. تو ہمارے اسلاف کا یہ قول آپ کے سامنے آ گیا نا کہ بدعتی سب سے پہلے اپنی بات کی شروعات سنت سے کرتا ہے، بدعت سے نہیں کرتا ہے. بدعت سے کرے گا تو پہلے ہی سینٹنس میں، پہلے ہی ورڈ میں آپ اس کو چھوڑ دیں گے. نہیں بھئی آدمی تو بدعتی ہے، شروعات ہی بدعت سے کی ہے، اس لیے سنت سے شروع کرتے ہیں اور بدعت پر ختم کرتے ہیں. دوسری چیز، ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے اور اس کی بھی ساری اقوال دلائل چونکہ آئیں گے، اس لیے میں ان پر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے ان خفیت علینا بدعتہ لم تخف علینا اصحابہ. کہتے ہیں اگر ان بدعتیوں کی بدعت ہم سے پوشیدہ رہ جائے، ایک آدمی بدعتی ہے لیکن اپنی بدعت کو چھپائے ہوئے ہے، ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بدعتی اپنی بدعت کو چھپائے رہے، نہ پتہ چلے، لیکن وہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیسی سوچ رکھتا ہے، اس کے ساتھی براتی کون ہیں، وہ چیزیں ہم سے پوشیدہ نہیں رہتی ہیں. ہم ان کے ساتھیوں سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ ان کا عقیدہ اور ان کی فکر کیا ہے. بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ ہمارے اسلاف کہتے تھے کہ بدعتیوں کی بدعت ہم سے پوشیدہ اگر ہو بھی گئی تو بدعتیوں کے ساتھی ہم سے پوشیدہ نہیں رہتے ہیں، ساتھیوں سے پتہ چلتا ہے. اب آپ نے اتنی ہمدردی دکھائی جماعت تبلیغ اور جماعت اہل حدیث کے بارے میں، اور آپ نے اخیر میں آگے جا کر کے کہہ دیا نا کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو اخوانی اور ان کو تحریکی، ان کو خارجی کہا جاتا ہے. تو تمہارا ساتھ کن لوگوں کا ہے ہمیں پتہ چل گیا، ہمیں معلوم پڑ گیا کہ آپ کن کے ساتھی ہیں. بھائی کن کا دفاع کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ نے شروعات کی سنت سے، ہمدردی سے، محبت سے. عقیدہ اہل الحدیثوں کے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہے جس کے بغیر جنت ممکن نہیں ہے، جہنم کا داخلہ طے ہے. اس پر تو بات ہونی چاہیے، لیکن اس کی بھی ضرورت ہے. اس کی بھی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ کس کی ضرورت ہے؟ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے. پہلے والے قول میں بات گزری کہ نہیں گزری؟ دو چیزیں ہونی چاہیے نا، حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنے کا عقیدہ نہ رکھتا ہو اور ان کے لیے دعا کرتا ہو. یہ دونوں باتیں گزر چکی ہیں. جس کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہیں وہ خارجیت کے دھبے سے باہر نکل چکا ہے. یہ بیچاروں کو کیسے پتا چلے کہ توحید کی دعوت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر جنت ممکن نہیں ہے، اور اس کے ساتھ حکومت میں گڑبڑی ہو تو نظام صحیح کرنے کے لیے مار دھاڑ کیا ضروری ہے وہ آپ کو نہیں معلوم ہے. آپ نے جس چیز کو ضروری بنا دیا ہے اس کی دین اسلام میں گنجائش نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ اگر نظام میں کچھ گڑبڑی ہے، گناہ ہے، معاصی ہے، منکرات ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ اس نظام کو درست کرنے کے لیے اپنے حاکم، مسلمان حاکم کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے صلاح کی، خیر کی دعا کی جائے. اور ضروری یہ ہے کہ ان کے خلاف زبان سے، قلم سے، تلوار سے، ہتھیار سے، جہاد کے ذریعے سے بغاوت کا کوئی قدم اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے. یہ ضروری ہے نظام صحیح کرنے کے لیے.
اور نصیحت کی جائے تنہائی میں، تشہیر نہ کی جائے، پروپیگنڈا نہ کی جائے، بغاوت کا جھنڈا نہ اٹھایا جائے۔ آپ نے دیکھا ہے آج کل بڑے ہمدرد بنے پھرتے ہیں عالم اسلام کے ندوی صاحب، اور لوگوں کے سامنے کہتے ہیں یہ انگریزوں کا پٹھو ہے، اور یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور یہ صہیونیوں کا غلام ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور محمد بن سلمان ایسا ہے تو سلمان ایسے ہیں، اور شیخ عبد الرحمن بن عبدالعزیز سدیس ایسے ہیں، اور فلاں امام، نام لے لے کر کے سوشل میڈیا پر نام لے لے کر کے ان کو یہودی بنا رہے ہو، ان کو صہیونی بنا رہے ہو، ان کو باغی بنا رہے ہو، ان کو ظالم کہہ رہے ہو، ان کو گالیاں دے رہے ہو۔ کون سا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اہل سنت کا لیبل لگانے سے کوئی سنی نہیں ہو جاتا۔ سنت کو زندگیوں میں، زبان پر، قلم پر، عمل میں ڈھالا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، دعوے بہت کچھ کرتے ہیں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ لوگ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے اتارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے۔ دعوے بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو اہل سنت اہل حق، اہل سنت اہل حق یہ صرف دعوے کا نام نہیں ہے میرے بھائیوں، بہت معذرت کے ساتھ، یہ صرف اور صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، یہ عمل میں ڈھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اور جاؤ اہل الحدیث کے سوا، سلفیوں کے سوا، ماضی سے لے کر کے حاضر تک، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت تک دنیا کا کوئی فرقہ جماعت اہل حدیث کے سوا آپ کو نہیں ملے گا جو ان سنت کی باتوں کو زبان سے کہتا بھی ہو، کتاب میں لکھتا بھی ہو، نوٹ بھی کرتا ہو، اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہو، اور ڈنکے کی چوٹ پر اس کی دعوت بھی دیتا ہو، اور اس کے مخالفین کی قلعی بھی ڈنکے کی چوٹ پر کھولتا ہو۔ یہ ہمارا امتیاز ہے الحمدللہ، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، سلف سے خلف تک کا یہی راستہ رہا ہے الحمدللہ۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، ہمارے اسلاف نے سارے اہل باطل پر، سارے اہل بدعت پر کھل کر کے رد اور قدح کیا ہے، نقد کیا ہے، ان کے شبہات، ان کی بیجا تعویلات اور دلیلوں کی قلعی کھولی ہے۔ اس لیے ہم اسی راہ پر چلنے والے ہیں، ہم اسی راہ کے راہی ہیں، اور یہ عناوین جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عناوین آپ کو کسی اور کے ہاں نہیں ملے گا، یہ عناوین نہیں ملیں گے آپ کو۔ عقیدہ و سنت میں، عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، کیونکہ لوگوں نے الگ کر دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، مسلمانوں کے حکمران کے ساتھ خیرخواہی کرنا، اس کے ظلم پر صبر کرنا، بغاوت نہ کرنا، دعا کرنا، تنہائی میں نصیحت کرنا، ان کی تشہیر نہ کرنا، من السنہ۔ کیا ہے یہ سنت کا حصہ ہے۔ تو جو اہل السنت اپنے آپ کو کہتے ہوں، وہ یا تو یہ سنت جانتے نہیں ہیں، اور یا جانتے ہیں تو اس کو ماننا نہیں چاہتے، نفس کی غلامی کر رہے ہیں، یا کوئی اور مقصد مادی چھپا ہوا ہے، اللہ عالم۔ لیکن یہ سنت ہے، سنت۔ مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف بغاوت نہیں ہونی چاہیے، گناہ کبیرہ بھی ہو، 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 100 گناہ کبیرہ کرتا ہو، تب بھی اس کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانا جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، اور یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ اور یہ دیکھیے امام احمد بن حنبل کا قول ہے یہ، اس سے پہلے والے درس میں بھی ہم نے امام احمد بن حنبل کے بعض اقوال پڑھے تھے، آج بھی یہ دوسرا قول ان کا آج ہمارے درس میں آیا ہوا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں، میں بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اہل السنت جو صحیح معنوں میں ہیں، صرف زبانی جمع خرچ والے نہیں، صرف قلم اور کتاب والے نہیں، بلکہ زبان سے بولنے والے، قلم سے لکھنے والے، زندگیوں میں عملی طور پر برتنے والے۔ اور یہ جملے یاد رکھنا، حاکم کے خلاف بغاوت کرنا، تلوار اٹھانا بھی جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ وَإِن جَارُوا، چاہے وہ ظلم اور جور کریں، کتنا بھی ظلم و جور کریں، تب بھی اس کے خلاف یہ قدم اٹھانا جائز نہیں سمجھتے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے، اور یہ صرف قول نہیں ہے بلکہ یہ امام احمد بن حنبل کا عمل بھی ہے، عمل بھی ہے۔ موقع لمبا نہیں ہے، نہ گفتگو کرنا، لمبی گفتگو کرنا مقصود ہے۔ ایک قول ہمارے سامنے اور بھی آگے آ رہا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اسے بھی ہمیں پڑھنا ہے، اور آج کے اس درس کے ساتھ اس باب کو، اس فصل کو ہمیں انشاءاللہ پائے تکمیل کو پہنچانا ہے۔ اس لیے مختصر بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ امام بن حنبل جو کچھ لکھ رہے ہیں اسے ایک دم من وعن اپنی زندگی میں برت کر کے بھی دکھایا ہے۔ بات آئی تھی، ہے نا؟
خلافت بنو عباسیہ اور اس کے حکمرانوں کا، اس کے خلفاء کا تذکرہ آیا تھا، آپ جانتے ہیں، اور خلیفہ ہارون رشید، اور ان کے بعد مامون رشید، اور ان کے بعد واسق، اس کے بعد کیا نام ہے، مزید 2 حکمران کا تذکرہ آیا، اور ان تینوں حکمرانوں کے دور میں ظلم کی چکی چلتی رہی۔ صرف ایک بدعت کا مسئلہ تھا جس کے خلاف، اور خطرناک بدعت وہ عقیدے کی بدعت، منہج کی بدعت ہے نا، عملی بدعت نہیں تھی، عقیدہ اور منہج کی بدعت تھی، جس سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، کفری عقیدہ بنتا ہے۔ اس لیے اس کے خلاف امام احمد بن حنبل ڈٹ گئے۔ جب یہ مسئلہ آیا فتنہ خلق قرآن کا، قرآن کریم کو اللہ کی مخلوق ماننے کا مسئلہ، تو یہ مسئلہ، اس کا چرچا ہو گیا، شور ہو گیا، اور اس سلسلے میں جو درباری مولوی تھے یہ سب کے سب اس میں حامی بھرنے لگے، اور قرآن کریم کو اللہ کی مخلوق مان لیا۔ حاکم کو، بادشاہ کو اس مارے میں اس کا ساتھ دے کر کے اس مسئلے میں اپنی قربت بنا لی اور دوستی قائم کر لی، درباری بن گئے، اور بہت کچھ ہدیے، تحائف، نذرانے حاصل کرنے لگے۔ یہ سارا کچھ ہو گیا، لیکن ایک بڑی تعداد تھی جو اس کے خلاف تھی، خصوصیت کے ساتھ 4 بڑے ائمہ تھے جو اس معاملے میں امامت کا کردار امت کے سامنے ادا کیا۔ لیکن پھر آگے بڑھ کر کے جب سخت سزائیں حاکموں کی طرف سے دی گئی سنت پر قائم رہنے کی وجہ سے، تو انسانی کمزوری کبھی کبھی حائل ہو جاتی ہے۔ انسانی کمزوری، جسم پر عذاب کو برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے عزیمت چھوٹ جاتی ہے، رخصت پر عمل کر لیا جاتا ہے۔ شاید تھوڑا سا باریک سا مسئلہ ہے یہ۔ عزیمت یعنی ایک دم پکے طور پر حق پر ڈٹے رہنا، جان چلی جائے کوئی بات نہیں ہے، یہ ہے عزیمت۔ کوڑے برسائے جائیں، جیل میں ڈالا گیا، زنجیریں لگائی گئیں، بیڑیاں ڈالی گئیں، سب کچھ ہوا، لیکن پھر بھی حق سے ڈٹے نہیں، یہ ہے عزیمت۔ یہ کیا ہے؟ عزیمت ہے۔ اور رخصت کیا ہے کہ بھائی آدمی کا عقیدہ وہی ہے، آدمی کا عقیدہ وہی سنت کا ہے، لیکن اتنا ظلم کیا جا رہا ہے بادشاہ کی طرف سے، حاکم کی طرف سے، بدعتی مسئلے میں، بدعت کے مسئلے میں، سمجھ رہے ہیں کہ انسان اس عذاب کو، اس تکلیف کو اپنے جسم پر برداشت نہیں کر سکتا، جیل میں رہنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، بیڑیاں زنجیریں برداشت نہیں کر سکتا، کوڑوں کی مار پشت پر نہیں جھیل سکتا، اس سے کمزور ہو کر کے حق سے ہٹا تو نہیں دل سے، لیکن زبان سے کہہ دیا کہ وہاں آپ کے ساتھ میں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں رخصت، گنجائش ہے اس کی، شریعت اسلامی میں اس کی گنجائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے جسے مجبور کر دیا گیا ہو لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ تو اس کا دل اگر حق پر مطمئن ہے، سنت پر مطمئن ہے، لیکن انسانی کمزوری، مار کے برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی زبان سے کہہ دیتا تاکہ نجات مل جائے تو اس کی بھی شریعت کے اندر گنجائش ہے، لیکن دل سے نہیں، صرف زبان سے بس۔ 4 لوگ تھے نا، 4 لوگ بڑے، امام احمد بن حنبل، امام علامہ قواریری رحمت اللہ علیہ، اور ایسے ہی نمبر 3 امام نوح یا محمد بن نوح رحمت اللہ علیہ، اور نمبر 4 غالباً نام ہے ان کا سجادہ رحمت اللہ علیہ۔ یہ 4 بڑے بڑے ائمہ تھے جو اس معاملے میں بالکل نمایاں طور پر لوگوں کے سامنے آ گئے۔ ٹھیک ہے، اب ہوا کیا؟ اب جب ان کو پکڑا گیا اور زنجیروں میں ماد کر کے، ہتکڑی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں لگا کر کے دربار میں لے جایا گیا، اور جو تھے سزا دینے کے لیے جن کو مامور کیا گیا تھا وہ سزا دینے لگے کہ آپ یہ قول کیسے کہتے ہیں، ولی امر کا یہ کہنا ہے، حاکم کا یہ کہنا ہے، اس لیے آپ کو اس سے رجوع کرنا ہوگا، یہ باتیں چلنے لگیں۔ امام احمد بن حنبل ڈٹے رہے، دوسرے تیسرے چوتھے سب ڈٹے رہے، چاروں، لیکن دھیرے دھیرے ہوا یہ میرے بھائیوں کہ ظلم کی چکی جب بہت زیادہ چلی تو ان میں سے باری باری دو لوگوں نے سرنڈر کر دیا، دل سے نہیں زبان سے۔ کس سے؟ زبان سے سرنڈر کر دیا کہ ہم اس ظلم کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اللہ ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں، دل سے ہم اپنے عقیدے پر جمے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے،
یہ کون تھے؟ سجادہ اور علامہ قواریری، یہ دو رحمت اللہ علیہما. اور اس کے بعد آخر میں دو بندے باقی بچے اللہ کے. یہ اللہ کی جیالے ہے نا، بالکل پہاڑ کی طرح، جبل کی طرح کھڑے رہے، حق پر ڈٹے رہے. باطل اور بدعت کا طوفان کھڑا، وقت کی حکومت خلاف ہے، پورے طور پر ناطقہ بند کیا گیا، گرفتار کیا گیا، اور ہتھیاروں کے بیچ میں زنجیروں میں بندھے ہوئے ایسی حالت برداشت کر لی، کوڑے مارے جا رہے ہیں. اور 28 مہینے، کتنے دن؟ 28 مہینے جیل میں رہے، قید و بند کی سزائیں برداشت کرتے رہے. بہرحال اب اس میں سے جو ایک دوسرے ساتھی تھے امام احمد بن حنبل کے، محمد بن نوح رحمت اللہ علیہ، ان کی اسی دوران وفات ہو گئی، یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. اب اخیر میں باقی کون بچا؟ امام اہل السنہ. امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ باقی بچے، اخیر تک ڈٹے رہے، ہر طرح کا ظلم برداشت کیا. جیسا کہ آئی بات، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، کوڑے برداشت کیے، اور ہر طرح سے زدوکوب کیا گیا، بے عزت کیا گیا. مناظرہ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے درباریوں کے بیچ میں اور بدعتی مولوی احمد بن ابو دعاد کے سامنے لایا گیا. زنجیروں میں بڑی مشکل سے ہے نا، اپنے پیروں کے ہلاتے 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 گھنٹوں میں اپنی اس جگہ پر پہنچے جہاں پر وہ مناظرہ چل رہا تھا. بیٹھنے کے لیے بھی ممکن نہیں تھا، کھڑے کھڑے، اور کتنی اذیتوں کے ساتھ انہوں نے مناظرے میں 2-3 لفظوں میں، 2-3 جملوں میں پوری مجلس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سنت کے اس امام نے پورے طور پر کافور کر دیا. کوئی ٹک نہ سکا، اور تھوڑی ہی دیر میں بادشاہ، حاکم جو تھا، خلیفہ، وہ مجلس سے اٹھا اور اٹھ کر کے اپنے کمرے میں، جو بادشاہوں کا کمرہ ہوتا وہاں چلا گیا، اور وہاں جا کر کے لیٹا اور اپنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر رکھا اور پیر کو پیر پر رکھ کر کے غور کرنے لگا، سوچنے لگا. امام احمد بن حنبل کی وہ باتیں جو انہوں نے کہی تھیں، اب موقع نہیں ہے کہ وہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں، وہ باتیں، وہ جملے جو کہا تھا امام احمد بن حنبل نے، اور جن جملوں کا کوئی جواب نہیں تھا ان درباری بدعتی مولویوں کے یہاں، احمد بن دعاد کے یہاں، احمد بن ابو دعاد کے یہاں، اور نہ دیگر درباریوں کے یہاں. اس بنیاد پر وہ سب کے سب لاجواب ہو گئے، اور بادشاہ کی سمجھ میں آ گیا کہ احمد بن ابو دعاد کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، احمد بن حنبل نے پورے طور پر لاجواب کر دیا ہے. تو وہ اٹھ کر کے چلا گیا، اور اس کے بعد غور کر کے بار بار وہ جملے دہراتا رہا کہ احمد بن حنبل نے کیسی بات کہہ دی ہے، کیسی بات کہہ دی ہے. قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کی مخلوق نہیں، یا اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اس بات کو اللہ کے نبی نے جانا یا نہیں جانا، صحابہ نے جانا یا نہیں جانا، ابو بکر، عمر، عثمان نے جانا یا نہیں جانا، یا تو تم کہہ دو کہ نہیں جانا. اگر نہیں جانا تو یہ بتاؤ کہ ظالم تم جان گئے جو وہ نہیں جان سکے، اور یا اگر تم کہتے ہو کہ انہوں نے جانا تو کیا جانا؟ کیا اس قرآن کو اللہ کی مخلوق جانا یا اللہ تعالیٰ کی صفت جانا؟ ایسے 2-3 جملوں میں احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے پورے مناظرے کو زیرو کر دیا، اور اس کے بعد جملہ بار بار دہرا کر کے ٹینشن میں فکر مند ہو گیا بادشاہ، لاجواب ہو گیا. بالآخر اس نے اپنی درباریوں کو بلوایا، اور جو ذمہ دار تھا اس کا، یعنی جیل کا اور قید و بند کی صعوبتیں دینے پر مامور تھا، اسے بلوایا، اور اس کو بادشاہ نے، حاکم نے اس بات کا حکم دیا کہ احمد بن حنبل کے پیر سے زنجیریں کھول دی جائیں، اگر گلے میں توق ڈالا ہوا تو وہ نکال دیا جائے، اور 4000 دینار دے کر کے انہیں رخصت کر دیا جائے. اور بالآخر رخصت ہو گئے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی حالت یہ تھی کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، چلنا دوڑنا تو دور کی بات ہے. کئی مہینے گزر جانے کے بعد تب جا کر کے دھیرے دھیرے آپ کی صحت کچھ بحال ہوئی، اور پھر آپ نے اپنے درس علمی دروس کا سلسلہ شروع کیا، سنت کا درس شروع کیا، عقیدے اور تمام مسائل کی باتیں. پھر دھیرے دھیرے آپ کو پھر مطلب آپ پر زیادتی کی گئی اور آپ پر پابندی لگائی گئی. 5 سالوں تک آپ گھر کے اندر بند رہے، اور آپ نے اس دوران درس کا سلسلہ بھی بند رہا، اور آپ کے علمی دروس سے امت کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکے. سرسری طور پر یہ ایک دم بالکل شارٹ میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں. تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر ظلم ہو رہا ہے، سنت کے امام ہیں، بدعت کا مسئلہ ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، اور اس وقت ساری
عوام آپ کے شاگردوں کی کھڑی ہے یہ احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ کہہ دے کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے تو پوری امت اسی مسئلے کو لے کر کے چلی جائے گی اور قرآن کریم کو اللہ کی مخلوق مان لے گی۔ لیکن اس امام نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن اس بات کے لیے راضی نہ ہوئے کہ وہ کہہ دیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ مخلوق ہے۔ آتونی شیئا من کتاب اللہ اور شیئا من سنت رسول اللہ حتی اقول بہ، قرآن کی آیت بتاؤ، سنت بتاؤ، دلیل لاؤ تاکہ میں کہوں کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن جب کوئی دلیل نہیں ہے تو میں کہاں سے کہہ سکتا ہوں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے؟ اسی طرح چلتا رہا۔ لوگوں نے کہا اتنا ظلم کی چکی آپ پر چلائی جا رہی ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آپ کو ان کے خلاف اشارہ کر دیجئے، ہم ان کا تختہ پلٹ دیتے ہیں۔ خارجیت کی راہ دکھانے والے تھے، لیکن امام احمد بن حنبل نے کہا یہ راستہ میرا راستہ نہیں ہے، میں ان کے ظلم و ستم سے مر بھی جاؤں گا تو گوارا کر لوں گا، لیکن کبھی ان کے خلاف بغاوت کی ہوا پھیلا کر فضا قائم کر کے پوری امت کو تباہی کے راستے پر ڈالنا گوارا نہیں کروں گا۔ تو وَإِن جَارُوا، کتنا بھی ظلم کریں، لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ولی امر اور حاکم کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہ اٹھائیں۔ تو بہرحال یہ کیا کہا 70 ائمہ کی بات ہے یہ۔ تو آج کوئی تانا نہ دے کہ سارے لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 2 3 4 مولوی جب دیکھو تب تقریریں کر رہے ہیں، دروس کے ذریعے سے، خطبوں کے ذریعے سے، اسٹیج سے، ممبر سے، میڈیا سے چند آوازیں نکل کر کے آتی ہیں خارجیت کے خلاف، رافضیت کے خلاف، بدعت کے خلاف، نفس پرستی کے خلاف۔ یہ گرچہ ہم کم ہیں، ہمارے علماء چند کی تعداد میں ہوں گے، لیکن ہم تو وہ قوم ہیں جنہیں گنتی سے نہیں پرکھا جا سکتا، جنہیں گنتی کی کسوٹی پر نہیں جانچا جا سکتا۔ ایک شخص بھی امام ہوتا ہے، ایک شخص بھی جماعت ہوتا ہے، امت اور قوم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ حق کی دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ تو یہ 70 ائمہ کی باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ آج بولنے والے 4 صحیح، 5 صحیح، 2 صحیح، 1 صحیح، اس سے کم و بیش، لیکن ہمارے اسلاف کی تعداد تو دیکھو، کتنے اسلاف تھے جنہوں نے یہ راستہ ہمیں بتلایا ہے۔ اس راستے پر ہم کاربند ہیں اور کاربند رہیں گے۔ خیر، اس کے بعد اخیر میں 61 نمبر کا جو قول ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں مذہب اہل الحدیث ترک الخروج بالقتال علی الملوک البغاہ والصبر علی ظلمہم الی ان یستریح بر او یستراح من فاجر۔ یہ دیکھیے ترجمہ پڑھ لیں، کہتے ہیں اہل الحدیث کا مسلک، ان کا راستہ، ان کی ڈگر، ان کا منہج کیا ہے؟ یہ ہے کہ ظالم بادشاہوں کے خلاف بغاوت نہ کی جائے۔ دیکھا کس کے خلاف؟ اہل الحدیث کا منہج و مسلک یہ ہے، ان کا راستہ کیا ہے؟ کس راستے پر چلتے ہیں اہل الحدیث؟ اور اہل الحدیث یہ تانے جو آپ سنتے ہیں نا، ان تانوں سے دھوکہ نہیں کھانا۔ اپنے بھی بعض بچے نوجوان کبھی کبھی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے، کہتے ہیں صحیح بات ہے، ہماری جماعت فلاں تاریخ میں فلاں سن میں بنی ہے، قائم ہوئی ہے، اس سے پہلے تو ہم تھے ہی نہیں۔ اس طرح کے پروپیگنڈے آتے ہیں اور ان پروپیگنڈوں میں بہہ جاتے ہیں۔ خبردار کوئی تمہیں دھوکہ دے کر کے آگے نہ بڑھ جائے۔ اپنی تاریخ جانو، اپنی کہانی اور اپنی روداد اور اپنی سیرت کو سمجھو، اپنے ماضی کو سمجھو کہ ہم کیا ہیں اور ہم کس راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اہل الحدیث جب کہا گیا تو یہ روز اول، انا اول صاحب حدیث کان فی الدنیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا میں دنیا کا سب سے پہلا اہل الحدیث ہوں۔ صحابہ کرام سب سے پہلے اہل الحدیث ہیں۔ اہل الحدیثیت کے منہج کو پانے والے سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں، اس پر چلنے والے صحابہ کرام ہیں، اس کی دعوت دینے والے، اس کی راہ میں تکلیفیں اٹھانے والے صحابہ کرام ہیں۔ تو یہاں سے اہل الحدیث کی شروعات ہوتی ہے۔ جب سے حدیث ہے تب سے اہل الحدیث ہیں، اور آج تک ہے اور قیامت تک رہیں گے۔ یہ پروپیگنڈے، یہ سازشیں، یہ دھوکہ دینے والی باتیں، تحریریں، تقریریں، اسے کوئی بھی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ بہرحال کیا کہتے ہیں؟ مذہب اہل الحدیث، اہل الحدیث کا منہج یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، فقہا
اور گزرتے گزرتے آج تک جو اس راستے پر چلنے والے ہیں، کل بھی، پرسوں بھی، قیامت تک جو بھی اس راستے پر چلیں گے، ان سب کا منہج کیا ہے؟ ترک الخروج بالقتال الملوک البغاء، باغی یعنی ظلم کرنے والے، باغی کرنے والے، زیادتی کرنے والے حکمرانوں بادشاہوں کے خلاف لڑائی کر کے بغاوت کرنا جائز نہیں ہے، لڑائی کرنا جائز نہیں ہے، بغاوت کرنا جائز نہیں ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ اہل الحدیث کا منہج ہے۔ والصبر علی ظلمہم، اور ان کے ظلم پر صبر کرنا، ان کے ظلم پر صبر کرنا ہمارا منہج ہے۔ اور کہتے ہیں کب تک صبر کرنا ہے؟ لوگوں کے الگ الگ پیمانے، کہتے ہیں کتنا صبر کریں؟ صبح سے شام نہیں ہوئی صبر کا پیمانہ لبریز، قتل و قتال، خونریزی کی بات کرنے لگتے ہیں۔ فرماتے ہیں الا ان یستریح بر او یستراح من فاجر، اس وقت تک صبر کرنا ہے جب تک نیک آدمی کو راحت اور سکون نہ مل جائے یا بد عمل آدمی سے لوگوں کو سکون نہ مل جائے۔ یعنی کوئی حد ہی نہیں ہے، آپ کو آخری دم تک صبر کرنا ہے جب تک پورے طور پر حالات پرامن نہ ہو جائیں۔ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ ایک آخری جملہ کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں جتنے لوگ بھی بغاوت کرتے ہیں نا، جتنے لوگ بغاوت، اس میں سے 1% بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جو دینی نقطۂ نظر سے بغاوت کا جھنڈا اٹھاتے ہوں۔ سب کے پیچھے حکومت ہے، گدیاں ہیں، کرسیاں ہیں، سیاست ہے، مال ہے، دولت ہے، کوئی نفس پرستی اور مادہ پرستی ہے، دنیا ہے، اس کے لیے ساری بغاوت کے کام چلتے ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو کر کے کوئی بھی ایک شخص بھی ایسی بات کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سلف امت کی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔